إلهي أتحرق بالنار وجهي وكان لك. تو یہ جو معیار ہے نا، آیت کو جاننے کا معیار کیا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا میں تمہیں معرفت دوں گا، کس کے ذریعے سے دوں گا؟ آیتوں کے ذریعے سے دوں گا. اب ایک مثال قرآن کے لیے آتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں اللہ آیت کس کو کہتا ہے. آیت اللہ کی نگاہوں میں ہے کیا؟ جناب عزیر، آپ جانتے ہیں یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے. ہم کہتے تھے نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے نا. اب جناب عزیر کا ایک گاؤں سے گزر ہوا. جب جناب عزیر وہاں سے گزرے تو ایک منظر نے، ایک سین نے ان کے دماغ کی آپ کہتے ہیں بہت سوچ میں ڈال دیا، اور الفاظ بدل کے اگر کہوں ایک نبی خدا کو حیرت میں ڈال دیا، تعجب میں پڑ گئے. کیا دیکھا؟ جو گھر ہے نا وہ زمین میں دھس گئے، اور جو زمین کا فیس ہونا چاہیے وہ زمین کی پشت ہو گئی ہے، اور جو پشت ہونا چاہیے وہ فیس پہ آ گئے. تو اگر آپ دیکھیے کہیں سے بھی گزر آپ کا ہو اور آپ دیکھیں کہ بھئی ایک جگہ زمین ہی الٹ گئی ہے، تو کوئی بھی سوچے گا، بھئی پوچھے گا یہ پورا کا پورا گاؤں ہی الٹ کیوں گیا، اور کوئی انسان بھی نظر نہیں آتے. آگے بڑھے تو دیکھا کہ سب کے سب مردہ ہڈیاں، اور وہ بھی اس طرح سے. دیکھیے ہڈیوں کو دیکھ کے آج تو جو لوگ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مرا یہ کیسے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا. تو ان ہڈیوں کو جب دیکھا تو اور ان کو تعجب ہوا کہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی، دفن تو کیا نہیں گیا انہیں. تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا. وہ سوال سنیے. سوال آیا کہ اے اللہ کیسے تو ان مردوں کو زندہ کرے گا جن کی ہڈیاں اس طرح گوسیدہ ہو چکی، بکھر ہو چکی ہیں. اور یہ اب دیکھیے اللہ کو تو برداشت نہیں ہوتا، جبکہ اللہ حلیم ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ہے. لیکن ایک نبی کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ اے اللہ کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے ہی تصور آیا قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، جس نبی کو یہ میرے مردہ زندہ کرنے کے اوپر جو ہے یقین نہ آئے، اس کے ذہن میں تصور آئے کہ میں کیسے زندہ کروں گا، تو میں اسی نبی کو مار دیتا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو مار دیا. کتنے دن تک؟ 100 سال تک. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال کی موت عطا کی. اب سوال ہے ثم بعثه، پھر انہیں زندہ کیا اور سوال کیا. دیکھیے سوال کیا کہ بھئی کتنے دن تم مردہ رہے. اب اگر آپ سے پوچھے جائے نا کہ بھئی کتنا دن، کوئی بھی آدمی جو مردہ رہتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان سچ نہیں بولتا ہے، ٹھیک ہے. اور تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، بس میری موت کا جو پورا ٹائم تھا وہ 1 دن یا آدھا دن. اللہ نے کہا نہیں، تم تو 100 سال مردہ رہے ہو. تو آپ دیکھیے
ایک مسئلہ ایک بھی قرآن نے ایک بڑے مسئلے کا جواب دے دیا. وہ کیا ہے؟ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ایک دن میں سارے لوگوں کا کیسے حساب دے لے گا؟ تو جو اللہ انسان سوچتا ہے ایک دن وہ 100 سال تک بڑھا سکتا ہے نا؟ اچھا یہی آپ کبھی سوچئے، چلیے ایک دوسری دلیل بھی دیتا ہوں میں. تو جیسے ہی پوچھا اے اللہ نے پوچھا کتنے دن مردہ رہے؟ کہ اللہ ایک دن یا آدھا دن. کہا کہ نہیں، تم جو ہے 100 سال مردہ رہے. فانظر، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھو. لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو جو ساتھ میں لے کر چلے تھے، مسافرت کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں کچھ کھانے کی چیز لے کے چلے تھے. اے عزیر انظر الی الطعام، اپنے کھانے کو دیکھو. لم یتسنہ، اس کی خوشبو بھی نہیں بدلی ہے. دیکھیے بڑا نزاکت والا آپ جملہ کہنا چاہتا ہوں. ایک انسان 100 سال مرا ہو، مرنے کی حالت میں رہا ہو، اور جو کھانا لایا ہو اس کی خوشبو بھی بدلی نہ ہو. آج آپ میں اور بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک روز گرمی کا ہو اور ایک بیسٹ کھانا پکائیے اور 4 گھنٹے باہر رکھ دیجیے. جتنی دیر 4 گھنٹے میں اس کا مزہ بھی بدل جائے گا اور بو بھی بدل جائے گی، ہے نا؟ سڑ جائے گی نا. اب آپ کو ذہن کو ایک جگہ اور پہنچانا چاہتا ہوں اسی سے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے نا، بڑا واضح ہو گیا. جناب عزیر کو اللہ بتانا چاہتا تھا اے عزیر اگر میں خدا چاہوں تو جو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھانا 4 گھنٹہ کھانا صحیح سلامت رہتا اس کے بعد نہیں رہتا ہے، تو اگر میں ایک تھوڑا سا اور بڑا ایک دن جو کھانا تمہارا فریش رہتا ہے اگر میں چاہ لوں تو 100 سال تک اس کی خوشبو نہیں بدل سکتی ہے نا؟ تو اب ایک مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اما ایک دن میں سڑنے والی چیز جب اللہ چاہ لے تو اس کی خوشبو نہیں بدلتی، اگر اپنے اولیاء کو چاہ لے تو 100 سال کی عمر 1000 سال کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اندازہ کریں. میں تو یہ خالی بیچ میں آ گئی بات، تو میں مثال لانا چاہ رہا تھا. اب جب کا عزیر سمجھ میں آ گیا کیسے مردے کو زندہ کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن مجھے یہ پورا واقعہ سنانے کا مجھے ایک مقصد تھا. جانتے ہیں کیا کہا؟ جب یہ بات مکمل ہو گئی تو کہا اے عزیر تمہیں مردہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا میرا، تمہیں مارنے کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں. مقصد یہ تھا کہ تمہیں موت دے کر انسانوں کے لیے آیت بنا سکوں. تو آپ جان گئے کہ مطلب کیا ہے؟ قرآن کی نگاہوں میں کیا ہو سکتا ہے آیت قرآن ہی نہیں ہے، قرآنی آیتیں ہی نہیں ہے. اگر ایک نبی بھی ایک ایسی زندگی پالے جس کو معجزانہ زندگی کہتے ہیں تو وہ نبی بھی آیت خدا بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.